ایک استاد تھا، وہ اکثر اپنے شاگردوں سے کہا کرتا تھا کہ یہ دین بڑا ہی قیمتی ہے۔ ایک روز ایک طالب علم کا جوتا پھٹ گیا۔ وہ موچی کے پاس گیا اور کہا، میرا جوتا مرمت کر دو، اس کے بدلے میں تمہیں دین کا ایک مسئلہ بتاؤں گا۔ موچی نے کہا، اپنا مسئلہ رکھ اپنے پاس، مجھے پیسے دے۔ طالب علم نے کہا، میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں۔ موچی کسی صورت نہ مانا اور بغیر پیسے کے جوتا مرمت نہ کیا۔ طالب علم اپنے استاد کے پاس گیا اور سارا واقعہ سنا کر کہا، لوگوں کے نزدیک دین کی قیمت کچھ بھی نہیں۔ استاد عقل مند تھے، طالب علم سے کہا، اچھا تم ایسا کرو، میں تمہیں ایک موتی دیتا ہوں، تم سبزی منڈی جا کر اس کی قیمت معلوم کرو۔ وہ طالب علم موتی لے کر سبزی منڈی پہنچا اور ایک سبزی فروش سے کہا، اس موتی کی قیمت لگاؤ۔ اس نے کہا کہ تم اس کے بدلے یہاں سے 2-3 لیمبو اٹھا لو، اس موتی سے میرے بچے کھیل لیں گے۔ وہ بچہ استاد کے پاس آیا اور کہا، اس موتی کی قیمت 2 یا 3 لیمو ہے۔ استاد نے کہا، اچھا اب تم اس کی قیمت سونار سے معلوم کرو۔ وہ گیا اور پہلی ہی دکان پر جب اس نے موتی دکھایا تو دکاندار حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، اگر تم میری پوری دکان بھی لے لو تو بھی اس موتی کی قیمت پوری نہ ہوگی۔ طالب علم نے اپنے استاد کے پاس آ کر ماجرا سنایا۔ استاد نے کہا، بچے، ہر چیز کی قیمت اس کی منڈی میں لگتی ہے، دین کی قیمت اللہ کی منڈی میں لگتی ہے۔ اس قیمت کو اہل علم ہی سمجھتے ہیں، جاہل کیا جانے دین کی قیمت کیا ہے۔ ایک نیک بادشاہ کے دور میں کسی فحاشہ عورت نے 4 جگہ باقاعدہ شادیاں رچا رکھی تھیں۔ ایک سے خرچہ پانی لیتی، کچھ وقت گزارتی اور پھر میکے جانے کے بہانے دوسری جگہ مال بٹورنے پہنچ جاتی۔ آخر کب تک؟ بات نکلتے نکلتے سرکاری دربار تک جا پہنچی۔ تصدیق کے لیے اس کی عدالت میں طلبی ہوئی۔ چونکہ اسلامی قانون نافذ تھا، اس لیے زیادہ امکان یہی تھا کہ بات جب پایہ ثبوت کو پہنچے گی تو اس عورت کے لیے جان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اس نے ایک سیانے وکیل سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا، اے خاتون، جان تو بچ سکتی ہے مگر فیس بھاری لگے گی۔ عورت نے کہا، تم فیس کی پرواہ نہ کرو، جان ہے تو جہان ہے، زندہ رہی تو پھر بھی کما لوں گی۔ لہٰذا سارا زیور اور تمام جمع پونجی لا کر اس وکیل کو دے دی۔ وکیل نے کہا، عدالت میں یوں کہنا کہ میں جمعے کے روز جامع مسجد کے پاس سے گزر رہی تھی تو خطیب صاحب کہہ رہے تھے کہ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ چلتے چلتے میں بس اتنی بات ہی سن سکی تھی، تب میں نے اسلام کے اس حکم پر عمل کا ارادہ کر لیا اور پھر عمل کر ڈالا۔ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ حکم صرف مردوں کے لیے تھا، عورتوں کے لیے نہیں۔ دوستو، پتہ نہیں اس عدالت نے اس مقدمے کا فیصلہ کیا سنایا ہوگا، مگر چلتے چلتے آدھی بات سن کر ادھورے اسلام پر عمل کرنے کا جو رواج اب روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ بڑے شہروں میں سحری اور افطاری کی تفصیلات پر مبنی بینر دیکھ کر یہی اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں اصل چیز روزہ نہیں بلکہ سحری اور افطاری ہے۔ ادھر سحری کا وقت ہوتا ہے تو لوگ بھیڑوں کی طرح سحری کرنے چل پڑتے ہیں، اور ادھر افطاری کا وقت ہوتا ہے تو بے صبروں کی طرح ادھر ادھر کھانے پینے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ لیکن سحری اور افطاری کے درمیان کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ بات اب بھی اپنی اہمیت کھو چکی ہے۔ لوگ روزہ رکھ کے سارا دن جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، بری نظروں سے دیکھتے ہیں، وقت گزارنے کے لیے موسیقی، شطرنج، تاش اور دوسری کھیلوں میں محفوظ ہوتے ہیں۔ بتائیے روزے کی اصل روح کہاں ہے جب روزے کا مقصد ہی فوت ہو جائے؟ ایک عورت نے کسی عالم سے پوچھا، اسلام نے ہمیں شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کا پابند کیوں کیا ہے؟ شوہر کو ہماری اطاعت کا پابند کیوں نہیں بنایا؟ عالم نے پوچھا، تیرے کتنے بیٹے ہیں؟ عورت بولی، 3 بیٹے۔ اس پر عالم نے جواب دیا، اللہ نے تجھے ایک مرد کی اطاعت کا حکم دیا اور 3 مردوں کو تیری اطاعت کا حکم دیا۔ تیری اطاعت اور تیرے ساتھ اچھا معاملہ کیے بغیر وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اب تو بتا
کہ زیادہ پابند کون ہے؟ عورت نے جواب دیا، بے شک اسلام کی نعمت پر میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ ویورز، آج کی ڈسکشن آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔